مغروری کا دوسرا نقصان، آپ پاکستان میں جائیں، پاکستان میں دیکھیں خاص طور پر ہم اپنے مال کی اتنی نمود و نمائش کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ جن کے سامنے ہم اپنے مال کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نمود و نمائش کر رہے ہیں، ان کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ جب ہم کروڑوں لاکھوں روپے کی خریدی ہوئی چیزوں کی نمود نمائش ہم اب یتیم بچوں کے سامنے کرتے ہیں، تو ان یتیم بچوں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان کوئی نہیں، تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا بیٹا گم ہو گیا، کافی دیر اس کو ڈھونڈتے رہے، بیٹا نہیں ملا۔ آخر وہ اس جگہ پر آئے جہاں پر صحابہ بھی بیٹھے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما تھے، اور آ کر وہاں سے پوچھنے لگے کہ کسی نے میرا بیٹا دیکھا ہے؟ تو بیچ میں سے ایک صحابی بولے، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے، وہ فلاں جگہ پر فلاں بندوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب صحابی جب جلدی جانے لگے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر ان کو روک لیا، فرمایا صحابی سنو، تمہارا دل اس وقت جذبات سے بھرا ہوا، جب تم اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے جاؤ تو اس کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ اب صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میری ماں میرا باپ قربان، اس کی کیا وجہ؟ باپ فرمانے لگے جس جگہ ممکن ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا ہوگا، آپ نے فرمایا ممکن ہے، اٹ از پاسبل کہ جدھر تم جاؤ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور تم اس کو اتنے پیار سے جب بلائے تو اس یتیم بچے کو اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو جائے، اس لیے جب تم وہاں جاؤ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارو، اس یتیم بچے کے ساتھ ادھر اس جگہ پر محبت کے ساتھ نہ پیش آئے۔ یہ آقا علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس گمنڈ اور مغروری سے بچنا، اور جب یہ جو شیطان ہے نا، یہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے ہماری نیکیاں ضائع کروانے۔ شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو نیکی کرنے ہی نہیں دے گا، 100 ہیلے والے بنائے گا۔ آپ کا دوست بولے گا چلو جمعہ پڑھنے چلے، شیطان کہے گا کہ تم جمعہ پڑھنے جاؤ گے 10 پاؤنڈ کا نقصان ہو جائے۔ شیطان بولے گا تمہارے تو کپڑے خراب ہے، تم نے تو بیٹی کو اسکول سے لے کے آنا ہے، تم نے تو بیٹے کو ڈراپ آف کرنے جانا ہے۔ 100 ہیلے بہانے بنائے گا کہ یہ انسان نیکی نہ کرے، کیونکہ شیطان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ مسجد چلا گیا، مسجد میں جا کر اس نے توبہ کر لی، اللہ نے قبول کر لی ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اور میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اس کی نیکیاں ضائع کرواؤں گا، میں اس کو جنت میں نہیں جانے گا۔ تو اس لیے شیطان ہیلے بہانے بناتا رہے گا کہ انسان مسجد نہ چلا جائے۔ اچھا اب انسان مسجد میں آ گیا، اب اس کا دوسرا ٹرک دیکھیں کتنا شر سے بھرا ہوا، نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لی، اب انسان اپنے دل میں پراؤڈ ہونا شروع ہو گیا، میں نے تو جمعہ پڑھ لیا، اور یہ شیطان اس کے دماغ میں ڈال رہا تھا کہ اس نیکی پر فخر کر، احسان جتلا دے، تم نے پیسے دے دیے غریب کو دے دیے، اب احسان جتا دے۔ کیوں؟ یہ احسان جتائے گا تو اسی وقت اس کی نیکی ختم ہو جائے، اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔